جن کے چھوٹے چھوٹے بچے اس دنیا میں مر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کسی کا 6 مہینے کا بچہ، کسی کا 8 مہینے کا، 1 سال کا، 2 سال کا بچہ، 5 سال تک، 7 سال تک جو بچے چھین لیے جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، اور جن کے انتقال پر ان کے ماں اور باپ نے صبر کیا، قیامت کے دن یہ بچے اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صغارہم دعامیس الجنہ، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے دنیا میں چھین لیے جاتے ہیں، ان کی روحیں جنت کے اندر بے روک ٹوک گھومتی رہتی ہیں۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، ان کے ماں باپ کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جاؤ تم نے دنیا میں برے کام کیے، بدعمل تھے، اے فرشتوں ان کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ جب یہ ماں باپ جہنم کے کنارے پہنچ جائیں گے تو اللہ کہے گا رک جاؤ، ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کے بچوں سے ان کو ملوا دو، ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان سے دنیا میں چھینے تھے جو جنت میں بے روک ٹوک گھوم رہے ہیں، ان کو لے کر آؤ اور ایک مرتبہ ان کے ماں باپ سے ان کو ملا دو۔ حکم ہوگا ان کے بچوں کو لاؤ اور ان کے ماں باپ سے ان کو ملا دو تاکہ کوئی شکایت باقی نہ رہے۔ ان بچوں کو فرشتے لے کر آئیں گے اور ان کے ماں باپ سے ملائیں گے، ابھی ماں باپ سے مل رہے ہوں گے یہ بچے اور خوش ہوں گے، اتنے میں حکم ہوگا کہ چلو ملاقات کا وقت ختم ہے، ان بچوں کو جنت میں ڈال دو، ماں باپ کو جہنم میں۔ جب بچے چھوٹے چھوٹے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، ان کے جو کپڑے جو پیچھے کا قمیص ہوگی اس کو پکڑ لیں گے، یأخذ بناحیۃ ثوبہ، ان کے کپڑے کو پکڑ لیں گے، لم یفارق، پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں، پھر اس دامن کو چھوڑیں گے نہیں، فرشتے چھڑائیں گے لیکن یہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور کیا اور آج بھی تو مجھ سے میرے ماں باپ کو دور کر رہا ہے، اگر تجھے یہاں بھی مجھ کو میرے ماں باپ سے مجھے دور کرنا تھا تو دنیا میں تو نے مجھ سے مجھے کیوں چھینا؟ مجھے میرے ماں باپ کا پیار دنیا میں بھی نہیں ملا اور یہاں پر بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے دور کر رہا ہے، اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھے ماں باپ نہیں دیے اور آخرت میں بھی تو مجھ سے ماں باپ چھین رہا ہے، اے اللہ دنیا میں اگر تو نے مجھے چھینا تھا ماں باپ سے دور کیا تھا تو یہاں تو مجھے میرے ماں باپ سے دور نہ کر۔ اللہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی اس التجا کو قبول فرمائے گا اور حکم ہوگا اے فرشتوں ان کے ماں باپ کو بھی ان بچوں کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دو، ان کے ماں باپ کو بھی لے جاؤ اور جنت کے اندر ان بچوں کو کے ساتھ ان کے ماں باپ کو بھی داخل کر دو۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو دنیا میں چھین لیا گیا قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے اور اللہ ان کی سفارش کو قبول کر کے ان کے ماں باپ کو جنت کے اندر داخل کر دے گا، ماں باپ کو جنت کے اندر بھیج دے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ ان ماں باپ نے صبر کیا ہوگا اور واویلا نہیں مچایا ہوگا، چیخے نہیں ہوں گے، چلائے نہیں ہوں گے اور ماتم نہیں کیا ہوگا۔ ہماری ماں بہنیں آئی ہیں، سنیں ان کے لیے بھی جنت کا دروازہ بتایا گیا ہے، المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شہرها وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، رواہ احمد فی مسندی، مسند احمد کی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، یعنی اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر کے سامنے اپنی شرمگاہ پیش نہ کرتی ہو، اور احسنت فرجہاں میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، موٹا کپڑا پہنتی ہو، اس کا سطر نمایاں نہ ہو، سطر دکھائی نہ دے، اتنے چست اور ٹائٹ کپڑے نہ پہنتی ہو جس سے اس کے جسم کی نشو نما بناوٹ اس کی دکھائی دیتی ہو، وہ احسنت فرجہاں، جو اپنی شرمگاہ کی اور سطر کی حفاظت کرنے والی ہو، وہ اطاعت بالہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت خدمت و
فرما برداری کرنے والی ہو، اس کا دل نہ توڑتی ہو، وہ جو کہے اس کو بحسن خوبی بجا لاتی ہو، خوشی خوشی اس کام کو کر دیتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں کسی کوئی کمی نہ کرتی ہو۔ ایسا یہ جو 4 کام کر لے جو عورت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 کام: 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا، اپنے سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ یہ 4 کام جو عورت کرتی ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازوں پر فرشتے بیٹھے ہوں گے اور اس عورت سے کہہ رہے ہوں گے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا۔ ایسی عورت کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایسی عورت کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور ایک حدیث آپ کے اس جلسے کے تعلق سے، جو مسجد کے تعلق سے ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ۔ کتنی بڑی جنت کی بشارت! اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے گھر کے لیے یعنی مسجد کے لیے کوئی تعاون کیا، اللہ کے گھر کو بنایا، دنیا میں جس نے مسجد بنانے میں تعاون کیا، جس نے مسجد بنائی، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جنت کے اندر اللہ رب العالمین اس کا گھر بنائے گا۔ دنیا میں تم اللہ کا گھر بناؤ گے تو اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا جو دنیا میں گھر بنائے گا۔ یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں، جنت میں جانے کے راستے میرے بھائیوں۔ اس لیے اس راستے میں بڑھ چڑھ کر ہمیں اور آپ کو حصہ لینا چاہیے۔ یہ تو ابھی تک تعلق تھا نماز کا، روزے کا، جس نے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کی، فرما برداری کی، نماز، یہ تمام معاملے نوجوانوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں لڑکے بھی شامل ہیں اور لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے من یضمن لی بین لحییہ ورجلیہ، جس نے بین رجلیہ، جس نے اپنے داڑھ دونوں یہ درمیان یعنی داڑھی کے درمیان یعنی زبان، لحیہ یہ داڑھی کہتے دونوں، اس کے اندر کیا ہے؟ زبان، جو مجھے ضمانت دے، گارنٹی دے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں گے، گالی نہیں دیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، کسی کی برائی نہیں کریں گے، زبان سے الٹا سیدھا نہیں بولیں گے، اس زبان کو لغویات میں نہیں جو ہے اس لغویات میں نہیں گزاریں گے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، 2 چیزوں کی، ایک زبان کی، وبین رجلیہ، اور دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی۔ جو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے گا، زبان کا صحیح استعمال کرے گا اور اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرے گا، 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، اللہ کے نبی فرماتے ازمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ یعنی زبان سے سچ بولنے والا، غیبت نہ کرنے والا، چغلی نہ کرنے والا، برائیاں نہ کرنے والا، بےہودہ جملے نہ بولنے والا، اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنے والا، یہ 2 چیزوں کی جو ضمانت دے دے گا، جو گارنٹی دے دے گا، ان کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ازمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں، جنت میں جانے کے راستے۔ اللہ کے نبی ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو روزہ رکھے ہو؟ نفلی روزہ۔ ابو بکر صدیق اٹھے، کہا اللہ کے رسول میں ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے نفلی، میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کوئی ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو، جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟
ابو بکر صدیق دوبارہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے آج ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا، میں نے آج بھوکے کو کھانا بھی کھلایا، یعنی میں روزے سے بھی ہوں اور میں نے بھوکے کو کھانا بھی کھلایا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے آج کے کسی مریض کو دیکھنے گیا، اس کے گھر عیادت کرنے گیا؟ اگر اسپتال میں بھرتی ہے تو کوئی اسپتال میں اس کی عیادت کرنے گیا؟ تم میں سے کوئی ہے جو کسی مریض کی عیادت کرنے گیا ہو؟ ابو بکر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں مریض کی عیادت کرنے بھی گیا ہوں، آج میں نے ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سوال کیا من تبع منکم اليوم جنازتن، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو آج کسی جنازے کے پیچھے پیچھے قبرستان تک گیا ہو، یعنی مٹی تک اس کے ساتھ رہا ہو، گھر سے اس کا جنازہ اٹھا ہو، نماز جنازہ میں شامل ہوا ہو اور قبرستان تک اس کی مٹی کے ساتھ ساتھ گیا ہو اور قبر میں دفن کرنے تک اس کے ساتھ رہا ہو؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی جنازے کے پیچھے پیچھے چلا ہو؟ ابو بکر چوتھی بار اٹھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آج ایک مٹی میں بھی شامل ہوا، کسی کا جنازہ تھا، میں نے نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اس کو قبر میں بھی اتارا اور مٹی بھی دی۔ آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جائیں گی، یعنی جو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو، جو بھوکے کو کھانا بھی کھلاتا ہو اور جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چل کر قبرستان تک جاتا ہو، جس کے اندر یہ 4 نیکیاں جمع ہوں گی، مجتمعنا فی امرئن، جس شخص کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں، دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا، یہ جنتی ہے، یہ جنت کے اندر جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وجنتن، مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کو پانے کے لیے دوڑو جس کا رقبہ طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، اس جنت کی طرف دوڑو۔ کتنے لوگ یتیم ہو جاتے ہیں بیچارے، ان کے ماں باپ مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مال ملا ہوا تھا، آپ کا حصہ تھا، غنیمت، مال غنیمت میں تقسیم ہوا تو اس میں آپ کا بھی حصہ تھا۔ آپ کے ہاتھ میں 2 جھولے تھے، آپ لے کر جا رہے تھے، ایک چھوٹا بچہ ملا 7 سال کا، ایک 9 سال کا، ایک نے یہ ہاتھ پکڑا، ایک نے یہ ہاتھ پکڑا، ایک نے کہا اللہ کے نبی میری ماں نہیں، دوسرے نے کہا میرا باپ نہیں، ایک نے کہا 5 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں چلا، دوسرے نے کہا 1 ہفتے سے چولہا نہیں چلا۔ آپ نے یہ تھیلا اس کو دے دیا، یہ تھیلا اس کو دے دیا۔ اس وقت تک آپ دیکھتے رہے جب تک یہ دونوں بچے آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ خالی ہاتھ آپ گھر میں گئے، دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ چولہے میں لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں اور سوچ رہی تھی کہ آج اللہ کے نبی آئیں گے تو میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، آج کچھ لائیں گے تو میرے گھر میں بھی روٹی بنے گی اور گوشت بنے گا۔ لیکن خالی ہاتھ جب دیکھا تو پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کا حصہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا 2 یتیم بچے ملے، میں نے ان یتیم بچوں کو دے دیا، ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہ جلا، ایک کے گھر میں 9 دن 1 ہفتے سے چولہا نہیں جلا، ایک کی ماں نہیں تھی، ایک کا باپ نہیں تھا۔ عائشہ میں نے اپنا حصہ ان دونوں کو دے دیا۔ فرمایا تھوڑا سا لے آتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ فرمایا عائشہ تمہارے باپ زندہ ہیں، تمہاری ماں زندہ ہے، عائشہ تمہیں یتیمی کا درد نہیں معلوم، یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو۔ جب میں پیدا ہوا تو میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، جب 2 مہینے کا جب میں پیدا ہونے میں 2 مہینے رہ گئے تو میرا باپ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا، میرے اس دنیا میں آنے سے 2 مہینے پہلے ہی میرے باپ انتقال کر گئے۔ جب میں 6 سال کا تھا تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، جب میں 8 سال کا تھا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے، تم نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اذان کا وقت ہوا، آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ ایسی ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے اسی موقع پر تاریخی جملے ادا کیے اور آپ نے فرمایا لوگوں آج تو یتیم بچوں کا حال میں نے دیکھا، ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، ایک کے گھر میں 1 ہفتے سے چولہا نہیں جلا۔ لوگوں ایک کا باپ نہیں تھا، ایک کی ماں نہیں تھی، آج
میں نے اپنا حصہ ان کو دے دیا. سنو انا وکافلُ الیتیم فی الجنۃ کہاتین، میں اور یتیم کا پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کو پالنے والا، میں اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا، میں اور یتیم کو کھلانے پلانے والا، ان کی پرورش کرنے والا، قیامت کے دن دونوں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں. یعنی وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، یتیموں کا خیال رکھے گا. آپ نے یتیموں کی پرورش اور ان کو کھلانے پلانے کی والے کو اپنا پڑوسی بتایا ہے کہ وہ جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا. یا تو یتیموں کا حق بھی مارنے کے بارے میں پلاننگ ہوتی ہے اور منصوبے ہوتے ہیں. ایک چیز اور سن لو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، یہ ہے اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. چلو اب آ جائیے تھوڑا سا جنت کی طرف. یہ تو ہو گیا اپنے رب کی مغفرت کی طرف، مغفرت کو بتا دیا. اور بھی بہت سے کام ہیں مغفرت کے، ایسے بہت سے کام ہیں جن کو کرنے کے بعد آدمی کی مغفرت، ارے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وَجَنَّتٍ، اور اس جنت کی طرف بھی دوڑو، اس جنت کو پانے کی کوشش کرو. عرضها السماوات والارض، جس جنت کا رقبہ، جس جنت کا طول و عرض، جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. زمین اور آسمان کے برابر. زمین کی کوئی انتہا نہیں، آسمان کی کوئی انتہا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی بھی کوئی حد نہیں. سب سے کمتر درجے کے جنتی کو بھی، جس کے پاس سب سے کم نیکیاں ہوں گی. ارے دنیا میں کوئی تو ایسا ہوگا، اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں میں کوئی ایسا ہوگا جس نے سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی، اور اس کو جب جنت ملے گی اس نے شرک نہیں کیا ہوگا. تو سب سے کم تر درجے کے جنتی کو بھی جنت میں جو جگہ ملے گی، اس جگہ کے بارے میں بخاری کی یہ روایت پڑھی ہے. میرے بھائیو، جنت میں جانے والا سب سے کم تر درجے کا جو جنتی ہوگا، اس جنتی کو جو سب سے کم جگہ ملے گی، وہ جگہ کتنی ہوگی؟ ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرے، ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرے اور ابھی سفر کیا، 100 سال تک اس کا گھوڑا دوڑتا رہے، 100 سال تک اس کا گھوڑا چلتا رہے، 100 سال تک اس کا گھوڑا دوڑ لگاتا رہے، نان اسٹاپ، بیچ میں کھانے کے لیے نہ رکے، پانی پینے کے لیے نہ رکے، پیشاب کرنے کے لیے نہ رکے، لیٹ کرنے کے لیے نہ رکے. 100 سال تک وہ گھوڑا دوڑتا رہے اور کہیں بیچ میں 1 منٹ کے لیے بھی سستا نہیں، رکے نہیں. 100 سال کے بعد وہ جہاں رکے گا، 100 سال کے بعد وہ گھوڑا جہاں رکے گا، اتنی جگہ اس کو ملے گی جس نے دنیا میں سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی، اور جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، یہ اتنی جگہ اس جنتی کو ملے گی جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا. اب سوچو، عقل میں نہیں آتی ہے نا، یہ عقل میں آتی نہیں ہے. ارے جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہیں تو قرآن اور حدیث کے علم کی ضرورت پڑتی ہے. بھئی آپ کی عقل کام کرے نہ کرے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ کی عقل جو کام کر رہی ہے وہی بس مانی جائے گی، اور جو عقل میں نہ آئے اس کو. ہماری عقل محدود ہے. جیسے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے چند چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اس وقت دلی، بمبئی، کلکتہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، امریکہ اور لندن نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم اپنی عقل سے محدود چیزیں سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. ہر چیز سمجھنے کی طاقت ہمارے دماغ کے پاس نہیں ہے. جیسے ہم جرجیت صاحب بول رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، دلی میں ہنگامہ ہو رہا وہ نہیں سن رہے، بمبئی کا ہنگامہ نہیں سن رہے ہیں، کلکتہ کا ہنگامہ نہیں سن رہے ہیں. ہمارے کان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ جو دلی بمبئی کی آواز یہاں تک سن سکیں. اسی طریقے سے ہمارے دماغ کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے جو ساری چیزیں سمجھ سکیں. دماغ سے وہ کام لو جو دماغ کے لائق ہے، اس کے اوپر کا مت سوچو.
دنیا کی ہر چیز اللہ نے پیدا کی، یہ ٹھیک ہے، آپ کا دماغ اس چیز کو سوچ سکتا ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز آئی ہے اس کا بنانے والا کوئی ہے اور ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، آپ کا دماغ یہ سوچ رہا، بالکل ٹھیک۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ نے یہ سوچا پھر اللہ کا خالق کون ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، اب آپ اپنی عقل سے وہ کام لے رہے ہیں جس کے لیے عقل ہے ہی نہیں، اب آپ اپنی عقل سے وہ کام لے رہے ہیں جو آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ سونا تولتے ہیں نا ترازو پر، گولڈ، کتنی چھوٹی ترازو ہوتی ہے، اس پہ آپ سونا جب تولتے ہیں نا 10 گرام 20 گرام 50 گرام سونا تولتے ہیں۔ اب آپ کا یہ سونا تولنے والی ترازو ہے، سونا تولیں گے تو ٹھیک، لیکن اسی کی اوپر لے آئیے آپ جھارکھنڈ کا ایک بہت بڑا پہاڑ اٹھا کے توڑ کے لائیے اور اس ترازو پہ رکھ دیجئے، اس ترازو کا حال کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ترازو اس کے لیے بنائی نہیں گئی ہے، آپ اس پر وہ چیز تول رہے ہیں جس کے لیے وہ ترازو ہے ہی نہیں، آپ کی عقل اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ آپ یہ سوچیں اللہ کو کس نے پیدا کیا، آپ کی عقل یہ سوچنے سمجھنے کے لیے پیدا ہی نہیں کی گئی ہے، اور آپ کی عقل کے پاس وہ طاقت ہے ہی نہیں، اس لیے آپ اپنی عقل سے وہ کام مت لیجئے جس کے لیے عقل بنائی نہیں گئی۔ کمپیوٹر میں ہر چیز فٹ ہے، جو چیز فٹ ہے وہی بتائے گی، آج امریکہ میں کتنی گرمی پڑی بتا دے گی، کل کتنی پڑی بتا دے گی، ساری چیزیں آپ جو بھی اس میں فٹ آپ ڈالیں گے وہ بتا دے گا۔ لیکن کمپیوٹر سے سوال کرو کہ میرے باپ مر گئے وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، کمپیوٹر کیا جواب دے گا؟ الٹا بلکہ غلط جواب دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کمپیوٹر اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ آپ کی عقل کا بھی یہی مسئلہ ہے، آپ اپنی عقل سے وہ کام لیجئے جس کے لیے عقل بنائی گئی، اور جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں قرآن کے علم کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ حصول علم کا تیسرا ذریعہ قرآن ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں کا علم بتاتا ہے قرآن۔ اگر ہر کام عقل پہ چھوڑ دیا جاتا تو قرآن کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا اور برا عقل پہ چھوڑ دیا جائے تو قرآن کی ضرورت کیا ہے؟ ہر آدمی سے کہہ دیا جائے جو تمہاری عقل کہے وہ اچھا کام وہ کرو، اور جو تمہاری عقل کہے برا کام وہ برا کرو۔ میرے بھائیوں، ابھی کتنا فرق ہو جائے گا۔ ہم اور آپ دیکھ لیجئے، انسان ہیں، عقلیں الگ الگ ہیں۔ ہماری اور آپ کی ماں بہن بیٹیاں شادی سے پہلے کسی غیر کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں، جس کے ساتھ شادی ہو بس اسی سے اپنا بندھن بنائے رکھتے ہیں، اسی کو عقل کہتی ہے کہ یہ صحیح ہے۔ لیکن اسی کے برعکس ایک طوائف ہوتی ہے جو کوٹھے پہ بیٹھتی ہے، جو اپنا جسم بیچتی ہے، روزانہ اس کے پاس 10 15 20 کسٹمر اس کے پاس آتے ہیں، وہ ان سے پیسہ لیتی ہے اور جسم بیچتی ہے۔ ہماری عقل کہتی ہے خراب ہے، اچھا کام نہیں ہے، لیکن ان کی عقل یہ کہتی ہے کہ ہر چیز بکتی ہے، میں نے اپنا جسم بیچ دیا تو کون سی بری بات ہے؟ دیکھ لیجئے، عقل وہی ہے، پیمانہ دونوں کے سوچنے کا الگ الگ ہے۔ ہم اس کام کو غلط سمجھتے ہیں، وہ اس کام کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہر اچھا اور برا کام ہماری عقل سے ڈیسائیڈ نہیں ہوگا۔ اچھا کیا ہے یہ ہمیں مذہب بتائے گا، یہ ہمیں اسلام بتائے گا، اور برا کیا ہے یہ ہمیں اسلام بتائے گا۔ ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، عقل کہتی ہے ہم 4 کی جگہ 6 بھی پڑھ لیں تو کیا حرج ہے، 8 پڑھ لیں تو کیا حرج ہے، جتنا پڑھیں گے اتنا ثواب۔ یہ عقل کہتی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر 4 کی جگہ 5 پڑھی اور 6 پڑھی تو تم اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تم ظالم قرار دیے جاؤ گے، تم مجرم ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیو، غور کرو، سوچو، گوشت حلال ہے، عقل کہتی ہے کھاؤ، لیکن رمضان کے مہینے میں یہی گوشت روزے کی حالت میں حرام ہے۔
اب آپ نہیں کھا سکتے ہو، بیوی حلال ہے، روزے کی حالت میں حرام ہے، نہیں استعمال کر سکتے ہو۔ غور کرو، یہ نماز جو سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، سورج غروب ہوتے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان وقتوں میں اگر نماز پڑھو گے تو گناہ پڑے گا۔ وہی عبادت ہے اور وہی نماز پڑھنے پر، ممنوع اوقات میں پڑھنے پر گناہ بھی ہے۔ تو یہ ہماری عقل ڈیسائیڈ نہیں کرے گی، یہ اسلام ڈیسائیڈ کرے گا، اسلام فیصلہ کرے گا۔ یہ شریعت ہمیں بتائے گی کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ اس لیے ہر کام کو اپنی عقل سے کرنے کی کوشش مت کرو، شریعت کے دائرے میں اس کو کرو۔ ہماری عقل سوچنے سے عاجز ہے۔ ایک کمتر درجے کے جنتی کو اتنی جگہ ملے گی کہ گھوڑے پر بیٹھ کر کوئی آدمی سفر کرے اور 100 سال تک وہ گھوڑا دوڑتا رہے، 100 سال کے بعد جہاں رکے گا اتنی جگہ اس کو ملے گی جس نے سب سے کم نیکی کی ہوں گی، سب سے کم تر درجے کا۔ تو آپ سوچئے جس نے سب سے زیادہ نیکی کی ہوں گی اس کو کیا اتنی بڑی جنت ہے؟ ارے جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ نے صرف اتنا کہہ دیا ہے، کوئی جان ہی نہیں سکتا، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی دل پر اس کا اثر ہوا، نہ کسی دماغ میں اس کا وہم و تصور آیا۔ جب یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہماری عقل سوچ نہیں سکتی، ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، وہ ہمارے چشم تصور سے بالاتر ہے، بہت دور ہے۔ میرے بھائیوں، بس ہمارا کام ہے ایمان لانا، ہمارا کام ہے ایمان لانا۔ لیکن جنت میں جانے کے راستے بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں تم جانے کے لیے کیا کرو؟ بہت آسان بھی ہے، بہت آسان ہے۔ وضو بناؤ اور اچھی طریقے سے وضو بناؤ۔ ما منکم من احد یتوضا فیحسن الوضو، تم میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، وضو کو وضو کی طرح، ثم قال، اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس اتنی سی دعا۔ ترمذی میں یہ بھی آیا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کو بھی علماء نے حسن قرار دیا ہے۔ اگر یاد ہے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو کوئی بات نہیں، اتنی دعا پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلم شریف میں اتنی دعا آئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دیکھیے جنت کتنی آسان، جس نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نوجوانوں بتاؤ، وضو بنانا کتنا مشکل کام ہے، اور وضو بنانے کے بعد اتنی سی دعا پڑھنے پہ اگر جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل رہے ہیں تو کون سا مشکل کام ہے؟ یہ آپ کو بھاری لگتا ہے؟ وضو بنائیے اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، 8 دروازے کھلے، 1 نہیں 2 نہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا۔ یہ ہے جنت۔ اسی طریقے سے اذان کے بعد اذان کے کلمات دہرانا اور اس کے بعد دعا پڑھنا۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو آپ بھی کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو یہی جملے آپ بھی دہراؤ۔ جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو آپ بھی
قول لا الہ الا اللہ، جس نے مؤذن کے کلمات دہرائے، ثم قال، اور مؤذن کی اذان دینے کے بعد یہ کلمات دہرانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، جس نے یہ دعا پڑھ لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال کر دی جائے گی۔ ایسا آدمی جہنم کے دروازے کے پاس بھی کھڑا ہوگا تو میرے لیے اجازت ہوگی کہ اس کی شفاعت کروں، اور اللہ حلال کر دے گا میرے لیے اس کی شفاعت کرنا۔ میں اس کو جہنم کے دروازے سے لے آؤں گا اور اللہ سے سفارش کروں گا، اور اللہ میری سفارش قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ہاں، بس اتنا ہے کہ آپ کو ذرا چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پینا چھوڑنا پڑے گا اور گھڑی پہ نظر رکھنا پڑے گی۔ اگر ظہر کی اذان 12:30 پہ ہو رہی ہے تو آپ کو 12:28 پر وضو بنا کر آپ کو بیٹھ جانا ہے اور مؤذن کے اذان کے کلمات دہرانا، اور اس کے بعد یہ دعا۔ آپ کو اپنے دوستوں سے تھوڑی دیر کے لیے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا۔ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کی قربانی دیں گے تو یہ کام کر پائیں گے میرے بھائیوں، ورنہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہاں مشکل ہے یہ کام؟ میرے بھائیوں، یہ رہی میرے 1.5 گھنٹے کی تقریر، کیونکہ آپ بھی اب اکتا چکے ہیں۔ کوئی آدمی کتنی دیر تک بیٹھے گا؟ 3:45 بجے تک بیٹھنا، اور مغرب کے بعد سے عشاء کے بعد سے، واقعی آپ کے بڑے دل گردے کی بات ہے۔ آپ کے بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، اور جو سنا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جنت میں جانے کے راستے تھے، اللہ ہمیں ان راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم جب دعائے مغفرت اپنے بارے میں کریں اللہ تو اس کو قبول بھی فرما لے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔